نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے آپریشن سندور۔ کالم نگار ہیں محمد بلال غوری اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب آپریشن سندور کے نام پر جس جارحیت کا ارتکاب کیا، خاکم بدہن، وہ دراصل ایک خوفناک جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ اس سے پہلے اگلے مورچوں پر گولہ باری ہوتی تھی، کبھی جنگی جہاز فضائی حدود کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے یا پھر بالاکوٹ میں مبینہ سرجیکل سٹرائک کر کے جنگی جنون کی پیاس بجھائی جاتی تھی، مگر اس قسم کی مہم جوئی کے دوران دونوں ممالک کی جانب سے یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ محاذ آرائی متنازع علاقوں تک محدود رہے اور مکمل جنگ کی نوبت نہ آئے۔ مثلاً بالاکوٹ کے بعد پاک فضائیہ نے بھارتی فوج کے نوشہرہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر بم گرائے اور وہاں موجود بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کو نشانہ بنانے سے گریز کیا تاکہ کشیدگی ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے۔ جب پاک فضائیہ کے ان جنگی جہازوں کی واپسی پر بھارتی طیارے تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے اور انہیں تباہ کر دیا گیا تو محض 58 گھنٹے بعد ہی بھارتی پائلٹ ابھینندن ورتمان کو واپس کر دیا گیا تاکہ جوہری صلاحیت کے حامل دو ممالک کے درمیان جنگ کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ مگر اس بار بھارت کی طرف سے ایسی واضح جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے جس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق پاکستان میں 9 مقامات پر حملہ کیا گیا ہے اور پریس ریلیز میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ کسی فوجی ہدف پر میزائل نہیں داغا گیا بلکہ عام افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت نے جن علاقوں میں میزائل حملہ کیا ہے ان میں کوٹلی، مظفر آباد، سیالکوٹ، شکرگڑھ، مرید اور بہاولپور شامل ہیں۔ مساجد اور مدارس پر کیے گئے ان حملوں میں بے گناہ اور نہتھے شہری شہید ہوئے، یعنی یہ کارروائی کسی متنازع علاقے تک محدود نہیں رہی بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں پر حملہ کر کے طبل جنگ بجا دیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کی طرف سے قبائلی علاقوں میں اس بنیاد پر ڈرون حملے کیے جاتے تھے کہ وہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اگرچہ ان ڈرون حملوں پر بھی شدید رد عمل آیا، لیکن جب ان ڈرون حملوں کا دائرہ کار قبائلی علاقوں سے باہر بندوبستی علاقوں تک پھیل گیا تو صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حملوں کے جواب میں امرتسر، دہلی اور دیگر بھارتی شہروں پر میزائل برسائے جاتے، لیکن ریاست پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک اس قسم کی کارروائی سے گریز کیا ہے۔ البتہ دشمن کے 5 جنگی جہاز گرا کر ثابت کر دیا ہے کہ ملکی سالمیت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بالعموم جنگیں اسی طرح کے اشتعال انگیز اقدامات سے ہی شروع ہوتی ہیں اور ایک چھوٹی سی چنگاری پورے خطے کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ محض ایک کچی سڑک کی وجہ سے شروع ہوئی تھی؟ سندھ کے ویران اور سنسان علاقے رن آف کچھ میں ڈھنگ اور سرائی کے علاقوں کو ملانے کے لیے پاک فوج نے 18 میل طویل غیر پختہ سڑک بنائی جس پر سرحدی جھڑپیں شروع ہوئیں اور پھر دونوں ممالک میں جنگ چھڑ گئی۔ بزدل اور ڈرپوک دشمن نے اچانک رات کی تاریکی میں حملہ تو 6 ستمبر کو کیا، لیکن اس جنگ کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ رن آف کچھ کا علاقہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی متنازع سمجھا جاتا تھا، اس لیے دونوں ملکوں نے یہاں چیک پوسٹیں بنانے سے گریز کیا۔ جنوری 1965 میں پاکستان نے یہاں ڈھنگ اور سرائی کو ملانے کے لیے کچی سڑک بنائی تو بھارت نے سفارتی سطح پر احتجاج کیا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ یہ علاقے تو قیام پاکستان سے ہی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ بھارت بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا اور کانجر کوٹ کلا سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر سردار پوسٹ چیک پوسٹ قائم کر دی۔ پاکستان کو اس علاقے میں واضح برتری اور فوقیت حاصل تھی۔ یہ علاقہ بدین ریلوے اسٹیشن سے 26 میل دور تھا اور وہاں سے کراچی تک کا فاصلہ 113 کلومیٹر تھا، جہاں پاکستان کے 8ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بھارتی سپلائی لائن کے لیے قریب ترین ریلوے اسٹیشن بھوج تھا جو 110 میل کے فاصلے پر تھا اور وہاں سے قریب ترین 31ویں بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر احمد آباد میں مزید 180 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کی جانب سے 91ویں بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر اظہر کو پیش قدمی کا حکم ملا اور بھارت کی سردار چیک پوسٹ تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ 9 اپریل کی رات پاک فوج نے دھاوا بول دیا۔ سخت لڑائی کے باوجود پہلی کوشش میں کامیابی نہ مل سکی۔ جب 14 گھنٹوں کے مقابلے کے بعد فائرنگ تھم گئی تو بھارتی جوان چوکی خالی کر کے پسپا ہو گئے۔
پاکستانی فوجیوں کو پسپائی کا علم نہ ہو سکا اور وہ بھی واپس اپنے مورچوں میں آ گئے۔ جب بھارتی فوجیوں کو معلوم ہوا کہ پاکستانی فوج نے ان کی چوکی پر قبضہ نہیں کیا تو وہ شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے اور لڑے بغیر چوکی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مقدوس صورتحال کے پیش نظر 8ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں نہ صرف مزید کمک بھیجی بلکہ آپریشن کا کنٹرول بھی خود سنبھال لیا۔ یوں پاکستان کو اس پہلے مارکے میں کامیابی ملی اور بھارتی فوج اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ افواج پاکستان نے نہ صرف سردار چیک پوسٹ پر قبضہ کیا بلکہ پیش قدمی کرتے ہوئے سرابیت اور بیرابیت کی چوکیاں بھی فتح کر لیں اور بھارتی شہر بھوج کی مین واٹر سپلائی لائن تک جا پہنچیں۔ اسی کشیدگی کی کوکھ سے آپریشن جبرالٹر نے جنم لیا اور پھر دونوں ملکوں میں باضابطہ جنگ چھڑ گئی۔ موجودہ حالات میں پاکستان بھارتی جارحیت کا جواب تو ضرور دے گا، لیکن اگر عالمی برادری نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور بھارت کی بدماشی کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر کئی سہاگنوں کے سہاگ اجڑ جائیں گے اور اس کی ذمہ داری آپریشن سندور کی حمایت کرنے والوں پر ہوگی۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔